قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگوں، دنیا کیا ہے اور دنیا کی برائی کس وجہ سے قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، کن چیزوں کو دنیا کہتے ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں دنیا نام ہے مال کا، جائیداد کا، ساز و سامان کا، حالانکہ یہ دنیا نہیں ہے، اسباب دنیا ہے۔ دنیا یہ دنیون سے ہے، دنی کہتے ہیں کمینے کو۔ دنیا کمینی ہے کہ آخرت کا حصہ بھی لے لیتی ہے۔ جو آخرت کا حصہ ہمارے اوقات کا ہے، ہماری صلاحیتوں کا ہے، ہماری قوت اور استعداد کا ہے، یہ دنیا اس کو بھی چھین لیتی ہے۔ چنانچہ جو آدمی لگتا ہے اپنے کاروبار میں تو معلوم ہوا کہ فرائض میں بھی کوتاہی کر دی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے لگا، تو دنیا نے فرائض کا حصہ بھی چھین لیا۔ تو دنیا ہے کیا؟ مولانا رومی نے فرمایا چیست دنیا از خدا غافل شدن، چیست دنیا از خدا غافل شدن، نے قمارو نقرو فرزند و زن۔ فرمایا دنیا کیا ہے کہ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ سونا چاندی عورت زمین جائیداد اس کا نام دنیا نہیں۔ دنیا نام ہے کس کا؟ اللہ سے غافل ہونے کا۔ جو چیز ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اب چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے بیوی ہو یا اولاد ہو یا جائیداد ہو یا کسی کی ملازمت ہو، جو چیز بھی، جو اسباب بھی اللہ سے غافل کر رہے ہیں وہ دنیا ہے۔ ایک آدمی اربوں خربوں میں کھیل رہا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ ایک آدمی روزانہ نیا سوٹ پہنتا ہے، شاندار گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، روزانہ نئی ڈشیں استعمال کرتا ہے، بھانت بھانت کے کھانے کھاتا ہے، سیر سپاٹے کرتا ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہے، تو یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہے، فقیر قلاش ہے، بالکل مفلس، صبح کھائے تو شام کو نہیں، شام کھائے تو صبح کو نہیں، کپڑے بھی پیبند زدہ پہنے ہوئے ہیں، لوگوں میں بھی اس کی کوئی مان و عزت نہیں ہے، اور اللہ سے غافل ہے۔ یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں۔
اللہ سے غافل ہے اس لیے دنیا دار ہے. چیز تو دنیا از خدا غافل شدہ. دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا. اسباب کے کم یا زیادہ ہونے کا نام دنیا نہیں ہے. اگر دنیا اسباب کے کم اور زیادہ ہونے کا نام ہی رکھ دیا جائے تو سلیمان علیہ السلام بھی دنیا دار ہو جائیں گے, داؤد علیہ السلام بھی دنیا دار ہو جائیں گے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی دنیا دار ہو جائیں گے, عثمان غنی بھی دنیا دار ہو جائیں گے, اور امام ابو حنیفہ جو کروڑپتی امام ہیں وہ بھی دنیا دار ہو جائیں گے, اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی دنیا دار ہو جائیں گے. ان کے یہاں 3 من نمک روزانہ خرچ ہوتا تھا. کتنا؟ 3 من نمک, تو وہ بھی دنیا دار ہو جائیں گے. تو اسباب دنیا کے جمع ہونے کا نام دنیا نہیں ہے. اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. جو چیز ہمیں اللہ سے کٹ آف کر دے, اللہ سے دور کر دے, ہمیں اللہ کی عبادت سے ہمیں غافل کر دے, وہ دنیا ہے. بیوی کی محبت اتنی ستاتی ہے کہ فجر میں نہیں آ پاتا, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, بیوی کی محبت میں مست. تو اس بیوی اب اس کی دنیا بن گئی. یہ اس کی بیوی کیا ہے؟ اس کے لیے دنیا ہے. یہی اس کو جہنم میں لے جائے گی. اولاد کی محبت میں اتنا غرق اور مستغرق ہو جاتا ہے, موہ ہو جاتا ہے کہ اولاد حلال و حرام کچھ بھی کرے, محبت کی وجہ سے روکتا اور ٹوکتا نہیں. معلوم ہے کہ میرا بچہ کیا ہے؟ بد کردار بن رہا ہے, غلط مجلسوں کی طرف جا رہا ہے, لیکن محبت میں اتنا مغلوب ہو چکا ہے کہ روکنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ بیٹا اس کے لیے دنیا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ سے غافل نہ کر دیں. اسی کو اللہ نے کہا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش کا ذریعہ ہے. کہ جو مال اور جو اولاد اللہ سے غفلت کا ارتکاب کرا دے تو وہ اولاد اور وہ مال کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یا کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا ہے اور کاروبار اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتا ہے کہ 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے, اسی تگ و دو میں ہے, اسی سوچ اور اسی پلاننگ میں ہے کہ اب یہ پلاننگ, یہ پلاننگ, یہ پلاننگ, یہ فلاں آگے بڑھ رہا ہے. اور ایسا اس کے اندر مست ہو گیا کہ اللہ سے غافل ہو گیا, آخرت سے غافل ہو گیا, فراموش کر دیا آخرت کو. تو اب اس کا کاروبار اس کے لیے دنیا بن گیا. اور یہ کاروبار کروڑوں کا کر رہا تھا, لیکن خدا کے فرائض سے غافل نہیں تھا. احکام خداوندی کو 100% بجا لا رہا تھا. کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے. کہ یہ دنیا دار نہیں ہے, یہ دین دار ہے. یہ آخرت والا ہے, دنیا والا نہیں ہے. اس کے دل میں آخرت کا شوق جاگا ہوا ہے, جنت کا شوق جاگا ہوا ہے. یہ اللہ کو بھلائے ہوئے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی یاد سے ہر وقت یہ مست ہے, حالانکہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. تو اس لیے ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے کیا کر دے؟ غافل کر دے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑ پتی امام, لیکن اللہ کی یاد کیسی تھی؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, اور ہیں کیا؟ کروڑ پتی. 50 علماء کی کمیٹی بنائی تھی, لجنہ جس کو عربی میں کہتے ہیں, 50 علماء کی.
ان سب کا خرچہ اپنے ذمہ لے رکھا تھا، سب کا خرچہ۔ وہ 50 رہتے تھے، ان میں سے محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے، لغت کے ماہرین بھی تھے، اشتقاق کے ماہرین بھی تھے، ہر فن کے ماہر۔ پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے وہ ماہرین بیٹھتے تھے اور امت کے لیے مسائل کا استنباط و استخراج کرتے تھے، مسائل نکالتے تھے، اور امام صاحب اپنے خرچے پر انہیں رکھے ہوئے، کروڑ پتی امام ہیں، کروڑ پتی امام۔ تو اگر ایسا کسی کے پاس مال ہے کہ اس کا مال، اس کا کاروبار اس کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے دنیا نہیں بنے گا، یہ مال اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کے پاس مال تھا، سارے صحابہ فقیر نہیں تھے ابو ذر جیسے، سارے صحابہ ابو ذر جیسے فقیر نہیں تھے، صحابہ میں ارب پتی بھی تھے، کروڑ پتی بھی تھے، صحابہ میں بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ہر قسم کے صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تمام کوالٹی پیدا کی تھی تاکہ امت کے سامنے تمام کے تمام شعبے زندہ ہو کر کے سامنے آئیں، کہ صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ نے کیسا کیا، امت ویسا کرے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کے اندر ہر قسم جتنی بھی ضرورتیں امت کو ہو سکتی تھی، اس ضرورت کے مطابق صحابہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تربیت کر کے امت کے سامنے پیدا کر دیا۔ عثمان غنی کروڑ پتی ہے، لیکن ان 10 لوگوں میں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے، اور ہیں کیا؟ کروڑ پتی۔ عثمان غنی وہ ہیں مالدار ہونے کے باوجود بھی جنت میں جائیں گے پہلے۔ کیوں؟ عبد الرحمن نہیں جائیں گے پہلے، وہ تو حساب دیں گے تگڑا۔ اللہ کے نبی نے عثمان کے لیے دعا کر دی ہے، یا رحمان خفف الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کا حساب ہلکا کر دے۔ تو عثمان کا حساب کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا، وہ چلے جائیں گے جلدی۔ عبد الرحمن بن عوف بہرحال حساب دیں گے تگڑا، جائیں گے تو وہ بھی لسان نبوت سے بشارت ملی جنت کی، تو ہو نہیں سکتا نہ جائیں، جائیں گے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں، لیکن حساب دینا پڑے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ مالدار ہیں، اور ایسے مالدار ہیں کہ ظرف اللہ نے اتنا بڑا دیا، دل اتنا بڑا دیا حضرت عثمان کو۔ ایک مرتبہ 100 اونٹ ان کے ملک شام سے سامان کے لدے ہوئے آئے، 100 تاجر آ گئے مدینے کے، جتنے بھی ہول سیلر تھے، کہ جی بیچ لو اپنا مال، کہ جی کتنا ریٹ لگاؤ گے، کہ جی 1 کے 2 دے دیں گے، نہیں اس سے زیادہ لگ گیا میرا، کہ جی 1 کے 3 دے دیں گے، اس سے زیادہ لگ گیا، تو بڑھاتے جا رہے ہیں کہ لگ چکا میرا اس سے زیادہ۔ تو تجار جتنے تھے کہنے لگے بزنس میں کہ ہول سیلر مدینے کے سارے یہاں موجود ہیں، پورا مکھن تاجروں کا مدینے کا آپ کے پاس سامان لینے کے لیے آیا، کون ایسا تاجر ہے جو خفیہ طور پر ریٹ لگا کے چلا گیا ہے آپ کا، اور آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، ہمیں دینا نہیں چاہتے؟ تو کہا اللہ نے ریٹ لگا دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے ریٹ لگایا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، یہ کم سے کم اللہ کے یہاں ریٹ 1 کا 10 ہے، کم سے کم کتنا؟ 1 کا 10 ہے، یہ اللہ نے لگا دیا، لہذا تم سب گواہ رہو، یہ 100 کے 100 اونٹ مدینہ کے فقراء پر صدقہ، سامان سمیت، اونٹ بھی سامان بھی۔ اب ایک اونٹ کم سے کم 2 کنٹل تو وزن اٹھا ہی لے گا، تو 100 کے حساب سے 20 ٹن ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 20 ٹن ایک دن میں صدقہ کیا، اور ساتھ میں 100 اونٹ بھی۔ وہ ایک اونٹ 50,000 کا تو آ ہی رہا ہوگا، 50 لاکھ ہی ہوگا، اور 20 ٹن مال ان کے اوپر تھا، وہ سارا صدقہ کیا۔ ادھر انہوں نے صدقہ کیا، ادھر رات میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خواب دکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبز اونٹنی پر سوار بڑی تیزی سے جا رہے ہیں،
حضرت عباس نے لگام پکڑ لی، اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ زمانہ ہو گیا آپ سے ملاقات کے ہوئے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا عثمان کا نکاح ہوا، اس کے ولیمے میں جا رہا ہوں۔ عثمان کا نکاح ہوا ہے، عثمان کا نکاح کہ ہاں کل اس نے جو خرچ کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور سے اس کا نکاح کر دیا ہے، آج ولیمہ ہے، اس کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں مال والے۔ تھی دنیا ان کے پاس بھی، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں ان کے پاس بھی تھی، لیکن اس دنیا نے ذرہ برابر بھی ان کو اللہ سے غافل نہیں کیا۔ تو دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ مال دولت جائیداد بیوی بچے کاروبار، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل شدن، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا۔ ایک آدمی وقت کا بادشاہ ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے وہ دنیا دار نہیں۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کو لقمہ بھی نہیں ہے، رہنے کو اس کے لیے چھپر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے غافل ہے، یہ دنیا دار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار ہے۔ تو اس لیے دنیا کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال بہت ہو، دنیا یہ آپ اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال دیں، شریعت کو آپ کیا ہے بالائے طاق اٹھا کے رکھ دیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکال دیں۔ اس کا نام دنیا ہے۔ مال کی بہتات کا، بینک بیلنس کے ہو جانے کا، سونے چاندی کے انبار کا، کوٹھی اور بنگلے میں رہنے کا، گاڑیوں میں سفر کرنے کا، عمدہ لباس کے پہننے کا، عزت کے مل جانے کا نام دنیا نہیں۔ تو اپنے ذہن کو کیا ہے بالکل کلیئر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی منع کر رہا ہے کمانے سے، اللہ کرے خوب کماؤ، اللہ آپ کو کروڑ پتی بنائے، کون آپ کو کہتا ہے فقیر ہو جاؤ؟ خوب کماؤ، خوب خرچ کرو۔ ہر ایک مسلمان میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کروڑ پتی بنے، ہر مسلمان کروڑ پتی ہو، کوئی فقیر نہ ہو، لیکن ہر مسلمان کروڑ پتی عثمان غنی جیسا، کروڑ پتی ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا، یہ منہ اپنے مال کے دہانے کھول دیے خرچ کرنے کے لیے، کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہ جائے، ایسا مال خرچ کرنے والا ہو۔ اور اس سب کے باوجود حال یہ ہو کہ عثمان غنی کروڑ پتی تو ہیں لیکن ایک رکعت میں فطر کی پورا قرآن پڑھنے والے بھی ہیں۔ یہ ہے کہ مال ہے اور اللہ سے غافل نہیں ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑ پتی امام تو ہیں، لیکن مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، کروڑ پتی ہیں، ایسے مالدار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مالداری مبارک، لیکن اگر جو مالداری آدمی کو کیا بنا دے؟ فرعون بنا دے، قارون بنا دے، غرور میں چکناچور ہو جائے اور اپنے کو اتنا بڑا سمجھے کہ فقیروں اور محتاجوں اور غریبوں کو سمجھ لے کہ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، اس کی زبان کا بول بدلے، اس کی سوچ بدلے، اور اس کا دیکھنا بدلے، اس کی چال بدلے، رہن سہن بدلے، اور ہر ایک میں مال کا نشہ نظر آ رہا ہو، تو یہ وقت کا فرعون ہے۔ یہ قارون ہے، اس کو مالدار نہیں کہیں گے، یہ دنیا کا پجاری ہے۔ یہ دنیا کا کیا ہے؟ پجاری ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے یہ عزت دینے والی چیزیں عزت نہیں دیا کرتی، عزت وہ ہے جو دلوں میں گھر کر جائے، دلوں پر جو راج کر رہا ہو وہ ہے عزت والا۔ مال سے عزت ملی تو کیا ملی؟ اخلاق سے عزت، کردار سے عزت لو، اس کو عزت کہتے ہیں۔ تو اس لیے مال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی یاد ہے، خدا کے احکامات ہیں، تو یہ مال نعمت ہے ہمارے لیے، یہ دنیا نہیں ہے، اس کو دنیا مت کہو۔ اور اگر مال آیا اور مال کے ساتھ غفلت آئی، مال آیا خدا فراموشی آئی، مال آیا بندوں کی حقارت آئی، مال آیا دوسروں کو کمتر سمجھنا آیا، مال آیا گھمنڈ اور غرور اور تکبر، یہ سب کچھ آ گیا اور مال کی ساری شیطنت آ گئی،
تو یہ مال اس کے لیے دنیا بنا اور پھر یہ مال اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہماری حفاظت